السلام علیکم جی. آج کل پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک خط کا بہت تذکرہ ہے، اگرچہ وہ زیادہ ڈسکشن میں نہیں آ رہا یا آنے دیا جا رہا، لیکن یہ خط ہے نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی. یہ ایک فنڈ ہے، انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہوتا ہے یہ فنڈ ہے کہ جس کے اندر مطلب کہ جتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے سرکار اتنے پیسے بلا تاخیر ڈال دے گی. یعنی کہ وہ اگرچہ وہ فنڈ بہرحال 5 ملین کا یا 4 ملین کا ہوگا، لیکن اس پیمانے کو کبھی خالی نہیں ہونے دیا جائے گا. مجھے یاد ہے جب ہم نے FM 98.6 کا تجربہ کیا تو اس وقت پروفیسر غالب عطا صاحب جو تھے وہ ہمارے ساتھ ایک پروگرام کیا کرتے تھے ذرا نم ہو کے نام سے، جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل ایشو ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں ڈسکس کیے جاتے تھے، ایلیبوریٹ کیے جاتے تھے، بیان کیے جاتے تھے. اس وقت انہوں نے، یہ 2013 کی بات ہے شاید، اس وقت انہوں نے تذکرہ کیا اس فنڈ کا کہ یہ قائم، اس میں پاکستان کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، شاید اس سے پہلے شامل کر لیا گیا، لیکن ان دنوں تذکرہ ہوا تھا، مجھے یاد ہے اچھی طرح. نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی جو ہے، نیشنل انڈاؤمنٹ کا مطلب فنڈ ہی ہوتا ہے، اور فنڈ کی کیا قسم ہوتی ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں. نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی یہ امریکن بیسڈ کہا جاتا ہے کہ NGO ہے، اور اس کو امریکن گورنمنٹ پیسے دیتی ہے. اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں پہ جو جمہوریت نہیں ہے تو یہ جمہوری قوتوں کی سپورٹ کرے تاکہ وہ جمہوریت بحال کر پائیں. کسی جگہ پہ اگر فوجی اقتدار ہے تو وہ فوج اس کے خلاف جو قوتیں سرگرم ہیں ان کو سپورٹ کرے. کسی جگہ پہ ہماری طرح کی ہائیبرڈ جمہوریت ہے، کورڈ مارشل لا ہے، تو اس کو وہ کرے. اس طرح کا یہ اس کے مقاصد کے اندر دیا ہوا ہے. آپ اس کی ویب سائٹ پہ جا کے NED.org اس کی ویب سائٹ کا نام ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. اب وہ خط کی طرف ہم آتے ہیں، اور خط جو ہے پچھلے دنوں بڑا سرکولیشن میں رہا ہے. یہ جو ہے وہ جو اس وقت چارج دی افیئر ہیں، قائم مقام انچارج ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا امریکہ نے بڑے عرصے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اپنا سفیر جو ہے نہیں رکھا، وہ واپس بلا لیا ہوا ہے. تو یہ خط لکھا گیا 26 اکتوبر 2021 کو، اور بڑا سرکولیٹ ہوتا ہوا تھا، ہم تک پہنچا. اور انہوں نے جناب پاکستان فار پارٹیسپیشن فار سمٹ فار ڈیموکریسی، انہوں نے کہا کہ جناب 10 دسمبر کو ہم نے کہا کہ شاید اس کے اوپر کوئی ریئیکشن آئے، نہیں آیا تو ہم آپ کی خدمت میں یہ ولاگ اثر ہوئے. اصل میں یہ خط لکھا گیا ہے ان کی طرف سے، نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی کی طرف سے، جو پاکستان میں سفیر ہیں امریکہ کی، چارج دی افیئر، جو فل فلیڈ سفیر تو نہیں ہیں لیکن قائم مقام سفیر جو ہے ان کو. اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے پاکستان کی حکومت کو جو ایک سمٹ ہونے جا رہی ہے، اس سمٹ کن ممالک کی، جمہوری ممالک کی سمٹ ہونے جا رہی ہے جس کو ہوسٹ کر رہے ہیں پریزیڈنٹ بائیڈن صاحب، اس میں شرکت کے لیے پاکستان کی وزارت خارجہ کو کہا ہے کہ وہ اس کے لیے اپنے جو لوگ حصہ لیں گے ان کو نامزد کریں. پاکستان کو تو نامزد نہیں کیا جانا چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے پھر جو ہے وہ بتایا ہے کہ پاکستان کو کیوں نامزد نہیں کیا جانا چاہیے. اور اس کے سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جناب جمہوریت وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں پہ جو ہے وہ مطلب کہ بامانی قسم کی جو حصہ داری ہے یا ساجھے داری ہے یا حصہ لینا ہے جمہوری عمل میں اقلیتوں کا اور خواتین کا، یعنی کہ پسے ہوئے طبقات کا، وہ بھی انشور نہیں کیا گیا. پھر انہوں نے مذہبی آزادی کے حوالے سے بھی بات کی ہے. ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے، اور میرے لیے خاص طور پہ ذاتی طور پہ، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انڈاؤمنٹ فنڈ جو ہے، یہ اس کا ایک پیرا ہے، اس کا ہیڈنگ ہے پریس فریڈم. میں اس کا اردو ترجمہ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ. انڈاؤمنٹ فنڈ نے فراہم کیا ہے پرائیویٹ میڈیا کو مالی امداد، اور پرائیویٹ میڈیا کے اوپر اس نے آگے نام لکھے ہیں. اس میں سب سے پہلے ایکسپریس ٹربیون ہے، ٹھیک ہے، یہ اخبار ہے، ایکسپریس ٹربیون اخبار ہے. دوسرا انہوں نے نام لکھا ہے جیو نیوز ٹی وی ہے، اور ٹی وی شاید واحد ہے،
ٹھیک ہے. جیو نیوز اور ایکسپریس ٹریبیون کو امریکہ کی جو آرگنائزیشن ہے وہ جمہوریت کی اور آزادی اظہار کی پروموشن کے لیے فنڈز فراہم کر رہی. میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر. اور نیا دور ایک ویب سائٹ ہے جی. اب نیا دور ویب سائٹ وہ ہے، ہمارے ادا مرتضیٰ سلنگی صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ پائے جاتے ہیں اکثر، پھر رضا رومی صاحب ہیں، اور آج کل جو ہے وہ حضرت قبلہ، میں بھی ایک آدھ دفعہ آیا ہوں اس میں، آج کل جو ہے حضرت قبلہ نجم سیٹھی صاحب تو اس میں بکثرت پائے جاتے ہیں. تو اس کو بھی نیشنل این جی او ہے، آپ اس کا ویب سائٹ کھولیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا، سامنے لکھا ہی ہوا ہے کہ مالی امداد کے لیے یہاں پہ کلک کریں. ٹھیک ہے، تو اس کا کام ہی میں نے کام اس کا بتا دیا پہلے، وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ان کو اس کے علاوہ اپنے احمد نورانی والی فیکٹ فوکس بھی ہے. ٹھیک ہے، احمد نورانی صاحب کی جو ویب سائٹ ہے فیکٹ فوکس، وہ بھی اس میں شامل ہے. اور یہ جو ہے وہ مقامی جو قوتیں ہیں جمہوریت کی، ان کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں. انڈاؤمنٹ جو ہے وہ ریگولرلی ٹرین کرتا ہے جرنلسٹوں کو، میڈیا کے نمائندوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے، یہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ جرنلسٹ جو ہیں جو کہ کرٹکس آف جرنلسٹ جو ہیں جو کہ جمہوریت کے لیے تبلیغ کرتے پائے جاتے ہیں اور موجودہ نظام کے ناقد ہیں، ان کو بھی سپورٹ کرتا ہے. ایتھے میں اختلاف ہو گئے. ٹھیک ہے، اختلاف یہ ہوا ہے کہ یار یہ انڈاؤمنٹ فنڈ پتہ نہیں کہاں پہ کام کر رہا ہے. تو یار میں اپنی ذات کے حوالے کو بھی اگر پیرامیٹر مان کے کروں تو جب خاکسار اٹھائے گئے ہیں تو دنیا کا کون سا میڈیا ہاؤس ہے یا اسٹیو بٹلر سے لے کے کون سا این جی او کے لیے کام کرنے والا بندہ ہے جس نے ہم سے رابطہ نہیں کیا اور اس نے کہا کہ بھائی جی کوئی ساڑھے لائق، ہمیں کہا جناب دعا کر چھڑنا. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی تھوڑی. انہوں نے رابطہ نہیں کیا ابھی تک. ٹھیک ہے، اگر یہ ایک اٹھائے گئے جرنلسٹ کو جو کہ عدالتی عمل کے بعد باہر بھی آ جاتا ہے تیسرے چوتھے دن، ٹھیک ہے، پوری طرح بیل لے کے، اور پھر وہ مقدمہ عدالت ختم کر دیتی ہے سرے سے ہی، یہ ایف آئی اے کی وہ نہیں تھی، اگر انہوں نے اس کو رابطہ نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جعلی پڑتی کیے ہوئے ہیں. جس طرح اشرف غنی جو تھا وہ امریکی ڈالر کھا رہا تھا نا، اس طرح یہ بھی امریکی ڈالر کھا رہا ہے، سمجھا کر. ٹھیک. اچھا، تیسرا ان کا پوائنٹ پریس فریڈم کے اندر، پریس فریڈم کے ہیڈ کے نیچے تیسرا پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ انڈاؤمنٹ نے میڈیا ڈیولپمنٹ بھی فراہم کی ہے، پازیٹیو گائیڈ لائن بھی فراہم کی ہے پاکستان کی انتظامیہ کو کہ وہ فری ایکسیس ٹو انفارمیشن کرے. وہ ایکسیس ٹو انفارمیشن کا قانون نہیں بنا ہوا جس کے تحت پوچھا گیا تھا کہ توشہ خانہ سے توشہ خانہ میں کتنے آئے ہیں، تو وہ 300 جو ہے تولا ہے وہ بھی حساب دو ہے، تو وہ کڑی کتنے بیچی جائے اس کا بھی حساب دیں. تو پھر اس نے کہا کہ یہ بڑے سینسٹیو انفارمیشن ہے، اس کی بنیاد کے اوپر ملک کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو پھر وزیر اعظم نے کہا کہ امپاسبل. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹو امپاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں اتنی اہم انفارمیشن جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کر لوں. تو یہ والا سیٹ اپ جو ہے اس کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا ہے. تو بہرحال کنکلوژن لائن جو ہے میں اس کی آپ کے لیے پڑھ دوں، پھر ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ اس طرح کی این جی اوز گھٹتی کیا ہے. یہ جو ہے جناب تیسری لائن جو ہے ان کی آخری لائن، اپنے سارے دلائل شلائل دے کے میڈیا مینوپولیشن اور ڈس انفارمیشن کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا. یہ فیک نیوز والا جو سارا جناب حضرت قبلہ فواد چودھری صاحب کمال کے شخصیت، ہمارے ترقی پسندیدوں کے بڑے دل دادا ہیں. ٹھیک ہے، دادا نہیں کہ دل دادا ہیں، اور وہ ان کی امیج سازی کے لیے لگے رہتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا جناب اپنا حضرت فواد چودھری صاحب جو ہیں اس کے بارے میں آج منصور حسن نے فرمایا کہ یہ وہ آئٹم سانگ ہے جو ہر فلم میں فٹ ہو جاتا ہے. نویں آئی سی میں یہاں آپ کی شان میں منصور صاحب کو کریڈٹ پیش کر کے عرض کی جائے. تو یہ سارا خط جو ہے تیسرے صفحے کے آخر میں برائن جوسف صاحب ہیں جو وائس پریزیڈنٹ ہیں نیشنل انڈاؤمنٹ ڈیولپمنٹ کے، اور اوپر انہوں نے مور لگائی ہوئی ہے 29/10 کی، 29/10 ہی ہے، 24/10 نہیں لکھتا، 29/10 کی. انہوں نے لکھا ہے ایز اے ریزلٹ انڈاؤمنٹ ڈز ناٹ ریکمینڈ ٹو انوائٹ پاکستان فار پارٹیسپیٹ ان دس سمٹ.
اس کے نتیجے کے اندر انڈاؤمنٹ جو ہے وہ جو ہے آپ سے یہ گزارش کرتا ہے کہ پاکستان کو اس میں نہ بلایا جائے۔ اب تک کی جو صورتحال ہے، انویٹیشن وہیں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے اس کی فل فلیج تیاری کر رکھی ہے، بلکہ کر لی ہے، اور پاکستان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ سمٹ کے اندر خطاب بھی فرمائیں گے۔ تو انڈاؤمنٹ نے یہ جو مہم چلائی تھی یہ تو ہو گئی بے اثر، لیکن اس کے نتیجے کے اندر جن لوگوں کو ہم بہت بڑے بڑے مینار سمجھتے ہیں آزادی اظہار کے یا آزادی جمہوریت کے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بھی ہماری طرح اپنے بچوں کا رزق کاٹ کے، ان کا پیٹ کاٹ کے ان کو یونیورسٹی میں داخلے نہ کروا کے کہ فیس نہیں ہے اس سال، ٹھیک ہے بیٹا اگلے سال داخلہ لے لینا یا اگلے سیمسٹر میں داخلہ لے لینا، اس دفعہ فیس نہیں ہے، یہ کہہ کے جو اپنی عزت کا بھرم رکھ رہے ہیں اور آزادی اظہار کے لیے اپنے کیریئر، اپنے بڑھاپے داؤ پہ لگا رہے ہیں، ان کو بھی ذرا غور کرنا چاہیے کہ جن کو بڑا بڑا مینار سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اندر میں کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک، امریکنز کے اپنے مفادات ہو سکتے، جمہوریت ان کا مفاد ہوگی، لیکن وہ جمہوریت جو ان کو سوٹ کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب آمریت آئی ہے تب امریکہ نے ان کو سرپرستی کی ہے، نہ صرف سرپرستی کی ہے بلکہ ان کو استعمال کیا ہے، نہ صرف ان کو استعمال کیا ہے بلکہ ان جاہلوں کو چوس کے پھینک گئے ہیں، نہ صرف چوس کے پھینک گئے ہیں بلکہ ان کا جو ڈالا ہوا گند تھا یا ان کا جو ڈالا ہوا غلاظت تھی وہ ہم آج وہ قوم سمیٹنے میں لگ جاتی ہے، اور پھر وہ ایک نیا اس طرح کا جو ماچو مین ہوتا ہے وہ اس کو قوم کے اوپر مسلط کر دیتے۔ اور یہ تماشا جو ہے یہ پچھلے 74 سال سے جاری ہے۔ پہلے انہوں نے ایوب کو مسلط کیا، پھر یحییٰ کو کیا، پھر ضیاء الحق کو کیا، پھر مشرف کو کیا، تو ہوں والے تو اسی نام نہیں لینا نا، انہوں ریٹائر ہو لین دے، پھر یہ نام لواں گے نا جی۔ ڈر لگتا ہے پا جی، نہیں نا سمجھ تسی گئے ہو ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے اس کے اندر وہ بھی کر دیا ہے۔ اللہ کرے اس لیٹر کی ابھی تک تردید جاری نہیں ہوئی کسی بھی فریق کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے بھی نہیں، اور جن کے نام چھپے کہ یہ پیسہ وصول کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو جو کسی بیرونی قوت سے پیسے لے کے اپنا سیٹ اپ چلا رہا ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کی لڑائی کیسے لڑ سکتا ہے؟ میں تو بس یہی سوال آپ کی خدمت میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ بس ایک لیٹر آیا تھا، میں نے کہا کہ میں اس وجہ سے اس کو نظر انداز نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں میرے دوستوں کا نام بھی آتا ہے اور میرے ہم پیشہ لوگوں کا نام بھی آتا ہے کہ وہ بھی ریسیپینٹ میں شامل ہیں۔ یقیناً میرے تعلقات ان کے ساتھ خراب نہیں ہوں گے اور وہ بتائیں گے اپنے اپنے پروگرامز کے اندر کہ یہ لیٹر درست ہے، اور اگر درست ہے تو ان کے پاس ان کے اوپر جو الزام لگا ہے اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ درست ہے تو درست ہونے کی کیا صورتحال ہے۔ میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں ایک پیشہ ور صحافی سے اور ایک پیشہ ور میڈیا مالک سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔